اچھا جب نوح کے سمجھانے پہ بھی نہ سمجھ آئی تو کہا دیکھو، نوح کہہ رہے تھے دیکھو غرق ہو جاؤ گے، یہ طوفان آ رہا ہے، آج کی زبان میں کہوں فلڈ آ رہا ہے، آج تو آپ کو سب کو پتہ ہے فلڈ ہے، آپ کے میرے دائیں بائیں فلڈ ہے، یہ سیلاب آ رہا ہے، تو کوئی بچنے کی کوئی امید ہے؟ مجھے چھوڑو گی اور بیٹے کو لے کے جاؤ گی تو نہ بیٹا بچے گا نہ تو بچے گی، کوئی فائدہ نہیں، سیلاب فلڈ، تو کہاں جاؤ گی؟ تو جس پہاڑ کے دامن میں کھڑی تھی نا، یہ دونوں کھڑے تھے ماں بیٹا، تو ماں ہی بول کے کہتی ہے کہاں جاؤ گے؟ نوح نے کہا، تو کہا اسی پہاڑ کے جس کے دامن میں کھڑے، اس پہ چڑھ جائیں گے، یہ بچا لے گا، اس پہ چڑھ جائیں گے۔ پتہ نہیں میں کہہ گیا ہوں کچھ، اس پہ چڑھ جائیں گے پہاڑ پہ، یہ پہاڑ بچا لے گا۔ مجھے اس دن پتا چلا پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جانے کا تصور کہاں سے آیا۔ کہ رسول کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جانے کا تصور، کہ رسول کو چھوڑ دیا جائے پہاڑ بچا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنہوں نے رسول کو چھوڑا، رسول نے بلا رہا تھا تعالو آؤ آؤ، کبھی اسے دیکھ کے بلا رہے تھے، کبھی اسے دیکھ کے بلا رہے تھے، کبھی اسے دیکھ کے بلا رہے تھے، ہاں، لیکن وہ پہاڑ چڑھے جا رہے تھے۔ اور پتہ نہیں کتنی تیزی سے گئے کہ جنگ ختم ہو گئی، رسول مدینے پہنچ گئے۔ یہ دوڑ اتنی تھی، اس دور میں شاید پریشر بریک بھی نہیں تھی، 3 دن بعد مدینے پہنچے۔ اگر پریشر بریک ہوتی تو لگا لیتے۔ ماشاءاللہ آج لوگ ایتھلیٹ ڈھونڈتے ہیں، رسول کے ارد گرد بھی نظر ڈالو، بڑے بڑے ایتھلیٹ ملیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تیسرے دن واپسی، تیسرے دن، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن رسول بلاتا رہا، پہاڑ چڑھتے رہے اور دوسری طرف اترتے رہے، اور تیسرے دن واپسی۔ انہیں بلا رہا تھا، آ نہیں رہے تھے۔ معیار اطاعت رسول، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معیار ہے اطاعت رسول، رسول بلاتا رہا، حضرات دوڑتے رہے۔ غور ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ یہ دوڑنا اطاعت رسول میں تھا یا اطاعت رسول سے باہر تھا؟ جاگ رہے ہو؟ یہ رسول کو چھوڑ کے دوڑنا یہ اطاعت رسول میں تھا یا اطاعت رسول سے باہر تھا؟ ہاں باہر تھا۔ اب میں ایک سوال کروں گا، قبلہ صاحب غور کیجیے گا، اطاعت رسول سے باہر، جو بندہ اطاعت رسول سے خارج ہو جائے وہ اطاعت خدا میں رہے گا یا وہاں سے بھی خارج ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مفہوم مخالف کیا ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت چھوڑی اس نے اللہ کی بھی اطاعت چھوڑی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو اطاعت رسول سے خارج، لا محالہ وہ اطاعت خدا سے بھی خارج۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، جو اطاعت رسول اور اطاعت خدا سے خارج ہو جائے، میں نرم انداز سے سوال کر رہا ہوں، سخت جملے استعمال کر سکتا تھا، جو اطاعت رسول اور اطاعت خدا سے خارج ہو جائے، اب مجھے بتاؤ اسلام میں وہ کہاں کھڑا ہے؟ معیار تو اطاعت رسول ہے۔ جو بندہ اطاعت رسول سے خارج ہو گیا، لا محالہ وہ اطاعت خدا سے بھی خارج ہو گیا۔ جب اطاعت خدا سے اور اطاعت رسول سے خارج ہو جائے، اب میرا سوال بنتا ہے، حق بنتا ہے میں سوال کروں۔ 1400 سال سے شیعہ قوم سے سوال کرتے آ رہے ہو، شیعوں کو بھی تو حق دو کہ شیعہ بھی سوال کرے تم سے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں جوانوں کے ہاتھ میں یہ سوال دے کے جا رہا ہوں، سوال کرو کہ جب اطاعت رسول سے خارج تو اطاعت خدا سے بھی خارج۔ جو بندہ دونوں اطاعتوں سے خارج ہو جائے، اب ذمہ داری یہ ہے کہ سوال کا جواب دے، وہ اسلام میں ہمیں دکھائے وہ کون سی جگہ ہے اطاعت سے خارج ہو کر وہ کہاں کھڑا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟
اگر اس آیت کو سمجھ لیں مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، کیسے بچو گے؟ اس پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ اچھا جب کہا نا اس پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ماں بیٹے نے کہا، اور آگے آگے ماں لگی ہوئی تھی نا، ام المومنین لگی ہوئی تھی، توجہ ہے یا نہیں؟ ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ اچھا نوح تو خاموش ہوئے لیکن اللہ جلال میں آیا۔ اچھا میرے رسول کی اطاعت سے نکل رہے ہو؟ اب اللہ نے ان سے نہیں بات کی، جلال میں آیا۔ جب انہوں نے کہا اس میں پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے جی ہمیں بچا لے گا، اللہ نے نوح کو بھی ام المومنین کو بھی نہیں پوچھا، ام المومنین کی اولاد کو بھی نہیں پوچھا، جس کا سہارا لے رہے تھے نا اس سے کہا پہاڑ یہ کہتے ہیں یہ پہاڑ بچا لے گا، تو بچا لے گا؟ تو بچا لے گا؟ تو بچا لے گا؟ جائیے تاریخ پڑھیے، تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں، پھر جا کے پڑھ لیجئے گا، کہیں کتابوں میں مل جائے گی آپ کو۔ اللہ نے کہا تو بچا لے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جیسے ہی اللہ نے پہاڑ سے خطاب کیا نا کہ اس ام المومنین اور اس کی اولاد کو تو بچا لے گا، خوف خدا من خشیت اللہ، خوف خدا کی وجہ سے یہ پہاڑ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو گیا، اور شام تک اس کے ذرات گئے، اور آج بھی وہ پہاڑ ریت کے ذرات کی شکل میں مولا علی کے اس طرف دریائے نئے جف کی شکل میں موجود ہے۔ خشک دریا، نئے دریا، جف خشک دریا، یہ جو ریت وہ دریا ہے نا مولا علی کے حرم کے ساتھ، وہ خشک دریا ریت کا، یہ وہ پہاڑ تھا جو کیٹو اور دوسرے سے منافس سے سب سے بڑا پہاڑ تھا، خوف خدا سے ریزہ ہو گیا کہ میں جسے اللہ نہ بچانا چاہے۔ ام المومنین بھی گئی اور اس کا بیٹا بھی گیا۔ کیوں؟ اطاعت رسول کو چھوڑ دیا تھا، اطاعت رسول سے خارج۔ جب اطاعت رسول سے خارج تو اطاعت خدا سے بھی خارج، جب اطاعت خدا اور رسول سے خارج تو اب پھر اس کا کوئی مقام چھوڑ کے جا رہے تو رسول بلاتا رہا، جا تو کتابوں میں نکال لو کہ رسول نہیں بلا رہا تھا، رسول بلاتا رہا، نہیں آئے، نہیں پہنچے۔ لیکن عجیب ہے یہ لوگ جا رہے تھے، ایک میدان میں ایسا تھا جو رسول کی طرف آ رہا تھا۔ بے توجہ ہے یعنی گھبرا تو نہیں گئے، جنہیں رسول بلا رہا تھا وہ جا رہے تھے، ایک تھا جو رسول کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی محبت فرمائیے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جو آنے والا تھا نا رسول کی طرف وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی ابن ابی طالب تھا، وہ ابو بڑی مہربانی، وہ ابو طالب کا بیٹا تھا، وہ رسول کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اچھا رک جائیے اس بات کو، یہاں میں تھوڑی دیر میں کتابیں اٹھائے مل جائیں گے، جب تیسرے دن بعد آئے نا پھر واپس آ جاتے ہیں اس طرف۔ تیسرے دن مکہ مدینہ میں آئے تو رسول نے پوچھا بھئی میں جب تمہیں بلا رہا تھا تم آئے نہیں، کہ ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ جاؤ تاریخ پڑھو، اس میدان میں دو آوازیں گونجی تھی، ایک تھی آواز رسول کی جو بار بار انہیں کہا جاتا آ جاؤ واپس آؤ میرے پاس، اور ایک آواز اسی میدان میں گونجی تھی کہ محمد قد قتل، پیغمبر کے حوالے سے کہ وہ قتل کر دیے گئے، یہ بھی آواز گونجی تھی۔ اور تاریخ نے آج بھی اپنے اندر لکھا ہے کہ یہ آواز کس کی تھی، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ابلیس کی آواز تھی۔ آوازیں دو تھی، ایک ابلیس کی ایک رسول کی۔ ابلیس کی آواز تھی قد قتل، محمد قتل کر دیے گئے، جاؤ، یہ آواز تھی جاؤ۔ پیغمبر کی آواز تھی آؤ، یہ دو آوازیں تھیں، ایک تھی جاؤ ایک تھی آؤ۔ پیغمبر نے جب پوچھا تیسرے دن جب واپس آئے کہ میں بلا رہا تھا، کہا ہم نے تو آواز نہیں سنی، کہا پھر، کہا ہمیں تو آواز آئی کہ جاؤ قتل کر دیے گئے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ آواز جاؤ کس کی تھی؟ بے غور کی جگہ، مطلب میں بڑے ایک تاریخی ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کتابیں پڑھے۔
کہا ہمیں تو آواز بس یہی آئی تھی کہ چاہو. پیغمبر نے کہا یہ آواز ابلیس کی تھی. کہا اچھا یہ ابلیس کی آواز تھی؟ کہا ہم نے تو سمجھا تھا جبریل کی آواز تھی. یہ کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے. ہم نے تو سمجھا تھا جبریل کی آواز تھی. پیغمبر نے کہا نہیں ابلیس کی. اب یہاں رک جائیے, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جو جبرائیل اور ابلیس کی آواز میں فرق نہیں کر سکے, جن کو یہی نہ پتا چلے کہ یہ ابلیس کی آواز ہے یا جبرائیل کی آواز ہے, دین ان کے حوالے کر دیا جائے. ہم نے تو سمجھا کہ جبرائیل کی آواز ہے. کہا نہیں کہ ابلیس کی آواز. آواز ابلیس کی بھی گونجی, آواز رسول کی بھی گونجی. جن کو ابلیس کی آواز سے جو مانوس تھے محبت تھی وہ اس کی آواز سنتے رہے, جو رسول کی آواز سے مانوس تھے اور محبت تھی وہ رسول کی طرف بڑھ رہا تھا. سیرت کی کتابوں میں ایک اور سوال بھی اٹھایا گیا, اس کو بھی سن لیجیے. میں پھر بعد میں اس جگہ آؤں گا. جاگ رہے ہو یا چھوڑ دوں؟ سیرت کے حوالے سے کتابوں میں ایک اور سوال بھی اٹھایا گیا. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ بھئی آپ کیوں گئے؟ آپ کیوں گئے؟ آپ کیوں میدان کو چھوڑ کے گئے؟ انہوں نے جواب دیا, یہ جواب ہے موجود ہے, کہ اس لیے کہ آواز آئی کہ آپ قتل کر دیے گئے, تو جاؤ. ہم چلے گئے. چونکہ جب رسول نہیں رہے تو ہم نے میدان چھوڑ دیا. رسول نہیں رہے تو میدان چھوڑ دیا. جب رسول ہی نہیں رہا تو پھر میدان میں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی بچاؤ, تو ہم بچا کے چلے گئے. یہی سوال علی سے کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے میدان سے؟ آپ کو یہ آواز آئی تھی کہ کہاں؟ کہا پھر آپ کیوں میدان سے نہیں گئے؟ کہا جب رسول نہیں رہے تو پھر مجھے زندہ رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر مجھے میدان سے جانے کی ضرورت تھی. جب رسول نہ رہا تو پھر میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے جب رسول نہیں رہا تو میدان چھوڑ رہے ہیں ہم. کیا میدان میں رہنے کا کیا مطلب؟ علی کہہ رہا ہے جب رسول نہیں رہا تو میدان سے جانے کا کیا مطلب؟ فرق سمجھے ہو فرق یا نہیں؟ آ جاؤ واپس. علی آ رہے ہیں, رسول کی نگاہ پڑی اور رسول نے کہا یا علی. کہا جی یا رسول اللہ. یہ سب چلے گئے, تو نہیں گیا. تو توجہ ہے یا نہیں؟ گھبراہٹ نہیں. تو نہیں گیا. علی نے عجیب جملہ کہا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے. جب رسول نے کہا علی تو نہیں گیا, علی نے سر اٹھایا, پیغمبر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مسکرا کے ادب اور احترام سے کہا اکفر بعد الایمان. یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے جاتا, اس کا مطلب ہے میں ایمان کے بعد کفر لے آتا. جاؤ تاریخوں میں یہ جملہ موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو چھوڑ کے جانا کفر ہے. اکفر بعد الایمان, کیا میں ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ یہ نتیجہ ہے علی نے دیا کہ اطاعت رسول سے خارج ہونے کا نتیجہ کفر ہے. غور ہے یا نہیں؟ اطاعت رسول سے خارج ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ اسی لیے میں نے سوال کیا تھا, جب رسول بلاتا رہا اور احباب نہ آئے تو اطاعت رسول میں ہے یا اطاعت رسول سے خارج؟ تو جب اطاعت رسول سے خارج تو اطاعت خدا سے بھی خارج, اور جب دونوں اطاعتوں سے خارج تو اب بتاؤ وہ اسلام میں کہاں کھڑے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا میں تھوڑی دیر, کہتے فرض محال نہیں ہوتا, ہم تھوڑی دیر فرض کر لیتے ہیں. علی نے یہ جملہ جذبات میں آ کے کہہ دیا, جذبات میں آ کے کہہ دیا اکبر بعد الایمان. اگر فرض کر لیں علی نے بھائی جاگ رہے ہو, علی نے اگر جذبات میں آ کے یہ جملہ کہہ دیا تھا, کیا رسول بھی جذبات سے کھیلتا تھا؟ رسول کا کیا فریضہ تھا؟ رسول کا فریضہ تھا شرعی فریضہ
علی کو روکتا، علی کو ٹوکتا۔ علی ایسا بڑا جملہ نہ کہے اکبر بعد الایمان، میرے بڑے بڑے میرے ساتھی، میرے تارے، میرے ستارے تیرے اس جملے کا شکار ہوں گے تو رسول اپنے ستاروں اور تاروں کو بچا لیتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھے ہو؟ رسول پر شرعی طور پر یہ لازم ہوتا کہ رسول علی کو روک دے، ایسا نہ کہو جو رسول اس دن کہہ رہا ہے کہ انہیں حوض کوثر سے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اصحابی اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ 3 دفعہ رسول نے کہا یہ میرے اصحاب ہیں، حوض کوثر سے لے رسول ملائکہ کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا بھی میرے اصحاب ہیں، انہیں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اگر یہ روایت موجود ہے اور یقیناً یہ روایت موجود ہے تو اب پھر مجھے کہنے کا حق ہے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے صحابی اصحابی اصحابی، چھوڑ دو یہ میرے اصحاب ہیں، اور رسول نے چھوڑا نہیں، اب وہ علی کو کیوں نہیں روکتا کہ یہ میرے تارے ہیں، یہ میرے ستارے ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں؟ نہ کہو اکبر بعد الایمان، جاؤ سب ہماری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے بڑی کتابیں چھوڑو، کسی چھوٹی سی کتاب، وہ کسی لال شاستری کی کتاب ہی لا کے دکھا دو کہ جس میں رسول نے کہا ہو، علی کو روکا ہو، علی کو ٹوکا ہو۔ جب نہیں ملتا، نہ رسول نے علی کو روکا نہ ٹوکا، نہ روکا نہ ٹوکا، یہ جب رسول نے نہیں کیا تو اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں تقریر رسول، اور تقریر رسول ہے سنت رسول۔ سنت رسول کا حصہ ہے یا نہیں؟ سنت رسول ہے۔ سنت رسول یہ ہے کہ جب علی کہہ رہا ہو نہ اسے روکا جائے، اس کا مطلب علی صحیح کہہ رہا ہے۔ جب علی صحیح کہہ رہا ہے تو اب نتیجہ خود نکالو۔